جی فاروق بھائی، 2 سالہ پیپلز پارٹی کی جو نئی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی ان کو ہو چکے ہیں 15 سال، تو یہ ان کا چوتھا ادوار جو ہے وہ ان کے شروع ہو چکا ہے. تو ان کی پرفارمنس پہ 2 سالہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کی پرفارمنس پہ کیا کہیں گے؟ صحیح، بد سے بدتر ہو رہی ہے. پچھلے 18 سال میں جو ہے وہ 16 سال الگ کیے جائیں تو اس میں بھی خراب تھی، اور یہ جو نئے 2 سال شروع ہوئے ہیں اس میں تو اور زیادہ خراب ہے. تو ان کی کارکردگی تو آپ شہر میں چلیں، کراچی سے باہر چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں تو کارکردگی بالکل نمایاں نظر آتی ہے. کوئی اس کو جو ہے مائکروسکوپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کارکردگی نااہلی، بد انتظامی، کرپشن، لوٹ مار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اپنے مخالفین کو، اس کی رائے کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھت کنڈے اپناتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر بھی فلور پہ بھی بات نہیں کرنے دیتے، پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دیتے، میڈیا ٹاک بھی نہیں کرنے دیتے، اور احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ ان کی فسائیت ہے. یہ نیا چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا، جبکہ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، اس طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی. اب ان کے جو لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کے ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، لیکن اس وقت نااہلی ہے جو بالکل ہے. انفراسٹرکچر کراچی کا تباہ ہو گیا ہے، تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، نوکریاں لوگوں کو ملتی نہیں ہیں، کرپشن نوکریوں کے اندر بھی موجود ہے، نوکری لگنے کے بعد بھی کرپشن ہے. تو یہ سب کچھ بہت واضح ہے. پیپلز پارٹی کی نااہل حکومت جو ہے وہ اس کراچی اور اس پورے صوبے کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہی ہے. اچھا، وہ کون کون سے کام ہیں جو ان کو کرنے چاہیے تھے آپ کی نظر میں، جو یہ نہیں کر سکے 2 سال میں بھی؟ ان 2 سالوں کے اندر جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اس پہ دھرنا بھی دیا تھا، کراچی شہر یا کوئی بھی شہر، وہاں کی لوکل گورنمنٹ کو، شہری حکومت کو بااختیار بنانا تھا. اب تو جیسے تیسے بھی ان کا قبضہ مہر آ گیا ہے، اسی کو اختیار دے دیتے، اسی کو بجٹ دے دیتے. وہ کام بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے کراچی بھی شہر بھی تباہ ہے، لڑکانہ بھی تباہ ہے، ٹھٹہ بھی تباہ ہے، کشمور بھی تباہ ہے، کنکوٹ بھی تباہ ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد جس پاور کو ڈیوالو کرنا تھا، اس پاور کو ڈیوالو کرنے میں ناکام رہے. اچھا، بحیثیت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آپ کے حلقے کے مسائل بھی ہوں گے، کوئی ترقیاتی اسکیموں کی ضرورت بھی ہوگی، آپ نے کوئی تجاویز دی ہوں جو پوری نہیں ہوئی ہوں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں یا؟ دیکھیں، اپوزیشن تو ظاہر ہے فارم 47 کے نتیجے کے اندر ایم کیو ایم کے پاس موجود ہے، اور وہ فارم 47 وہ اپنی ہی اس پارلیمانی پارٹی میں بھی جو ہے وہ بہت سارے گروپ موجود ہیں، میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو وہ اپنی پارٹی کو پورا لے کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو باقی پارٹیوں کو کیا چلیں گے. اس وقت اس اسمبلی کے اندر اگر اپوزیشن کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے، اور وہ میں ہوں، اور وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. جس طرح مجھے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ یہاں بھیجا ہے، یہاں میرے حلقے کے لوگوں نے بھیجا ہے، تو لوگوں کے حقوق کی بات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے اختیار کی بات بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات کرنی چاہیے اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ظاہر بہت ساری ترمیم بھی جمع کرائی تھی، جس کو انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر جو ہے وہ آئین قانون سازی کی تھی، جس میں بالخصوص کراچی یعنی ہماری یونیورسٹیز کے جو چانسلر ہیں، بیوروکریسی اور جو ہے وہ بیوروکریٹ آ کے، ریٹائر بیوروکریٹ بھی آ کے جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو تعلیم بھی جو ہے، پہلے ہی ہماری تعلیم جو ہے وہ تجارت بن چکی ہے، تو اس سے مزید زیادہ تجارت بنے گی. ایک میں نے یہ ترمیم جمع کرائی تھی جس کو ان کی اکثریت نے اور باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. دوسری جو ہے وہ جو بورڈز ہیں ہمارے انٹر بورڈ، اس بورڈ کے بھی چیئرمین کوئی بھی بیوروکریٹ لگ سکتا ہے. تو اس بیوروکریسی کے خلاف میں نے بھی یہاں پہ جمع کرایا تھا دوبارہ کہ بیوروکریٹ نہیں لگنا چاہیے، ایک تعلیم دان لگنا چاہیے، ایک پی ایچ ڈی ہولڈر لگنا چاہیے، ڈگری ہولڈر. تو وہ بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی. تو میں ظاہر ہے اس طرح کے کام کرتا ہوں. اب جب میں اس کے علاوہ اپنی اے ڈی پیز جمع کرائی بہت ساری، لیکن وہ اے ڈی پیز بھی جو ہے میری کوئی بھی اپروو نہیں ہوئی. اچھا، پہلی مرتبہ آپ رکن سندھ اسمبلی بنے ہیں، تو کیا سوچ کر آئے تھے اور وہ امیدیں پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ظاہر ہے سوچ کے تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ گورنمنٹ میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کر کے اپنے کام کرا سکتی ہے، اس کی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن اصل کام جو ہے وہ قانون سازی ہے.
اصل کام جو ہے رولز جو ہے وہ اس کو بنانا ہے، یہاں پر اپنا جمہوری کردار ادا کرنا ہے، اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے فارم 45 کے نتیجے میں اگر رزلٹ ہوتے، نتائج ہوتے، تو جماعت اسلامی کے جو ہے وہ 6 MPs ہوتے، اس وقت جو ہے صرف 1 MP ہے۔ تو جن لوگوں نے راستہ روکا ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ امانت دار، دیانتدار اور ویژنری لوگوں کو جو ہے وہ اس اسمبلی میں آنے سے روکیں گے تو پھر اسی طرح کے لوگ ہماری قوم پہ مسلط رہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کے کردار اور ان کے جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس پر بھی کوئی تحفظات ہیں، آپ کو کیا کہیں؟ اصل میں اپوزیشن وہ سیاسی پارٹی ہے جو اپوزیشن میں بھی موجود ہے اور حکومت میں بھی موجود ہے، اور ان کے لیڈر نے جو ہے برملا کہا ہے کہ ہم تو الیکشن لڑتے ہی اسی لیے ہیں کہ حکومت میں جا کے بیٹھیں اور اس کے ذریعے سے ان سے جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہیں، قوم کے لیے کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ تو یہ PDM کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ وفاق میں اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ ساری جتنی ترمیم آتی ہیں، امیونٹی آتی ہے، ایکسٹینشن آتی ہے، اس پر یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، گورنر ان کا یہاں موجود ہے، جو سیٹ اپ بھی لگا ہوا ہے وفاق کا، صوبے کا، اس سیٹ اپ کا وہ حصہ ہیں، تو اس لیے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اچھا، PTI جماعت اسلامی قریب آئے تھے ایک دوسرے کے، تو یہاں سندھ اسمبلی میں ان کا وہ کوآرڈینیشن نظر نہیں آتا۔ PTI کے ساتھ ہمارا بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے، پاکستان کی سطح پہ بھی، اور صوبائی اسمبلی کی اس اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر تو ہماری بہت اچھی جو ہے وہ بات ہے۔ اور کئی دفعہ میں جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے اس اسمبلی فلور پر بات کر چکا ہوں، اور سیاسی قیدی ہیں، میں نے یہ بات بہت واضح انداز میں کہا ہے۔ ابھی بھی جو ہمارے ایک PTI کے MPA کے ساتھ تشدد کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، میں نے اسمبلی فلور پہ آواز اٹھائی۔ ہم مشترکہ بہت ساری چیزیں ہماری ساتھ ہیں، آئینی حوالے سے جو کچھ ہم کہتے ہیں PTI کے اور جماعت اسلامی کا، یہاں پہ کولیشن بہت اچھا موجود ہے۔ نہیں، خان صاحب کو تو عدالتوں نے سزا دی ہے، تو آپ کیسے ان کو سیاسی قیدی قرار دیں گے؟ خان صاحب نے تو بھٹو کو بھی پھانسی کی سزا دی تھی، اس اسمبلی کے اندر اس پہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ تو وقت بدلے گا، سیاسی قیدی ہیں اور سیاسی لوگ ہیں۔ میں ظاہر اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن سیاسی نتیجے کے اندر اور نکاح کے نام پر اور توشے خانے کے نام پر ایک ایسے شخص کو جس کو PM ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا، وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب آخری سوال ایک کروں گا کہ اب تاثر حافظ صاحب جب سے امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے، لگے سے رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سکڑ کے اب صرف سندھ میں، اور سندھ کے خاص طور پہ دارالخلافہ کراچی میں جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور کراچی کے مسائل پہ، جبکہ یہی بلدیاتی مسائل پنجاب اور دیگر صوبوں میں ہیں، وہاں پر تو فنکشنل بھی نہیں ہے ادارے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جماعت اسلامی نے اسلام آباد کے اندر بھی دھرنا دیا، جماعت اسلامی نے لاہور میں بھی دھرنا دیا، جماعت اسلامی نے لوکل باڈیز، با اختیار لوکل باڈیز کے وہ جو کالا قانون انہوں نے بنایا ہے صوبہ پنجاب نے، اس کے خلاف جماعت اسلامی ابھی بھی احتجاج کر رہی ہے، اور کل ہمارا اسلام آباد کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک احتجاجی مارچ ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی 14 فروری پہ تو ہے ہی، اسلام آباد میں بھی ہے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہر گاؤں گوٹ اور ہر شہر کے اندر، ہر جو ہے وہ زبان بولنے والے، ہر مکتبہ فکر کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے۔ واحد سیاسی جماعت ہے جس کو آپ وفاقی سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں۔